محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے سنڈے سبق۔ اس سنڈے سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور نواقض وضو، یعنی کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، نماز پڑھنے سے پہلے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس پاکی کو وضو کہتے ہیں۔ وضو میں 4 فرائض ہیں، غور سے سماعت فرمائیں۔ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ دونوں ہاتھ کہنوں سمیت دھونا ایک مرتبہ فرض ہے۔ چوتھائی سر کا ایک مرتبہ مسح کرنا فرض ہے۔ دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھے وضو کے فرائض۔ چلیے اب جانتے ہیں وضو کی سنتیں۔ وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، وضو کی نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے اپنے دانتوں کو ملنا۔ نمبر 5، 3 مرتبہ کلی کرنا۔ نمبر 6، ناک میں 3 مرتبہ پانی چڑھانا۔ نمبر 7، ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 8، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 9، پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا۔ نمبر 10، سر کے مسح کے ساتھ ساتھ کانوں کا بھی مسح کرنا۔ نمبر 11، اعضاء کو پے در پہ دھونا، یعنی ایک عضو کے دھونے کے بعد دوسرا عضو فوراً دھونا۔ نمبر 12، ترتیب وار وضو کرنا۔ نمبر 13، وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔ یہ تھی وضو کی سنتیں۔ اب جانتے ہیں نواقض وضو۔ 8 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ نمبر 1، پاخانہ یا پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ نمبر 2، پیچھے کے راستے سے ریح یعنی ہوا کا نکلنا۔ نمبر 3، بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 4، منہ بھر کر الٹی کرنا، قے کرنا۔ نمبر 5، لیٹ کر یا ٹیک لگا کر سو جانا۔ نمبر 6، بے ہوش ہو جانا، خواہ بیماری کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو۔ نمبر 7، پاگل ہو جانا۔ نمبر 8، نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنا۔ یہ تھیں وہ 8 چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین کرامی، آج کے سنڈے سبق میں ہم نے سیکھا وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور نواقض وضو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے سنڈے سبق میں ہم حاضر ہوں گے کسی دوسرے مضمون کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔